بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور رہ جاتے ہیں پھر آپ کو سمجھ نہیں۔ هذا مبنی علی ما قال الشیخ فی برہان الشفاء، یہ ہے نا؟ سنو بھائی، مصنف نے کہا لا ينتج، صیغہ مجہول کا، اور مراد معنی اصطلاحی، اس کا معنی یہ کہ اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کو نتیجہ نہیں بنایا جا سکتا کسی دلیل سے، یعنی اللہ کا اثبات دلیل سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ تو شیخ ابو علی سینا نے اپنی کتاب برہان الشفاء میں لکھا ہے ایک قانون یہ ہے کہ موجودات کے دو قسم ہیں۔ ایک موجودات وہ ہے جن کی وجود کا سبب موجود ہو، جن کی وجود کا، جیسے نہار ایک موجود ہے اور نہار کی وجود کا سبب موجود ہے، وہ کیا ہے؟ طلوع شمس۔ اور دوسرا موجود وہ ہے جس کی وجود کا سبب نہ ہو، جیسے اللہ وہ موجود ہے جس کی وجود کا کوئی سبب نہیں۔ کتنی چیزیں؟ آگے فرمایا جس موجود کی وجود کا سبب ہوگا اس موجود پر علم آئے گا من جہت السبب۔ نہار پر علم ہوگا، کہاں سے؟ علم بالشمس سے۔ آگے لکھا ہے جس موجود کی وجود کا سبب نہ ہو وہ دو قسم کا ہے، یا بین بنفسی ہی ہوگا یا غیر بین ہوگا، اصلا بالکل معلوم ہی نہیں، یا بین بھی، جیسی سورج کی وجود کا سبب نہیں ہے اور وہ بین بنفسی ہی ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ اور اگر وجود کا سبب نہ ہو اور وہ بین اصلا نہ ہو، جیسے اللہ، تو جب وہ بین اصلا نہیں ہے تو بالبرہان بھی نہیں ہے، جب نہیں ہے تو لا ينتج، اس کو نتیجہ نہیں بنایا جا سکتا۔ قاعدہ ذہن میں آ گئی؟ اللہ نتیجہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا کسی دلیل کا؟ اس لیے کہ موجودات دو قسم کے ہیں، ایک معلولات، ایک غیر معلولات۔ جو معلولات ہے ان پر علم کا طریقہ کیا ہے؟ علت۔ جیسے وجود نہار پر علم کا طریقہ ہے علم بالشمس، اور جو معلولات نہیں ہے اس کے دو قسم ہیں، ایک بین بنفسی ہی ہے اور ایک غیر بین اصلا۔ ٹھیک ہے؟ جو بین بنفسی ہی ہے جیسی سورج، اور جو غیر بین ہے، جب اللہ غیر بین ہے تو اس پر علم نہیں آ سکتا، نہ من جہت المشاہدہ نہ من جہت دلیل، اور جب دلیل سے اس پر علم نہیں آتا نو لا ينتج، اس کو نتیجہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ وہذا، اللہ پر برہان نہ ہونا مبنی ہے علامہ اس بات پر قال شیخ جو شیخ ابو علی سینا نے کہی ہے فی برہان الشفاء کہ ان الیقین، علم، ایسا علم جو دائم ہو اور ایسا علم دائم جو کلی ہو، لما، اس موجود پر جس کا سبب ہو، نو انما یحصل، یہ علم دائم کلی اس معلول پر حاصل ہے من جہت سبب، جیسے نہار پر علم من جہت آفتاب ہے، وما لا سبب له، اور جس موجود کا کوئی سبب نہیں ہے،
اما بین بنفسه یا بین بھی جیسی سورج، او لا یتبین البتہ یا وہ غیر بین ہوگا ہر حال میں، نہ مشاہدہ سے بین ہوگا اور نہ دلیل سے۔ اللہ اس قسم سے ہے، اور جب یہ بین نہیں ہے نو لا برہان علیہ ہے، اللہ کسی برہان کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ او لا یتبینو یا وہ ظاہر نہیں ہوگا البتہ تھا بیان یقینی کے ساتھ، بوجہ عقلی اے بالنظر والاستدلال، ٹھیک ہے؟ اب دو قیدے ہو گئے، جو معلولات ہیں اس پر علم کس سے آئے گا؟ یہ ایک قاعدہ ہے۔ جو معلولات نہیں ہے یا وہ بین ہوگا یا، ٹھیک ہے؟ پہلی قیدی پر اعتراض ہے، آپ نے کہا جو معلولات ہیں ان پر علم آئے گا من جہت سبب، کہتے یہ غلط، زید موجود معلول ہے اور اس کی علت باپ ہے، تو زید پر علم باپ کی وجہ سے ہے یا مشاہدہ سے؟ تو آپ نے تو کہا تھا کہ مسببات پر علم من جہت سبب ہوگا، اور جزیات مادیہ مسببات ہے اپنے آبا کے، اور ان پر علم آبا کے راستے سے ہے یا مشاہدے کی وجہ سے؟ ہاں، مصنف اس کے دو جواب دے۔ ایک جواب یہ کہ میں نے کہا تھا کہ جو معلولات ہیں ان پر یقین دائم کلی جو ہے سبب سے آئے گا، اور مشاہدے کا علم کلی ہے یا جزی؟ جزی۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب دیتا ہے کہ میں نے جو کہا تھا کہ معلولات پر علم من جہت سبب ہوگا، وہ علمی نظری مراد ہے، اور مشاہدے کا علم نظری ہے یا بدیہی ہے؟ دو جوابات دیتے ہیں۔ یہ قید اول پر اعتراض تھا جس کے دو جواب ہے۔ فلا یرید، اعتراض نہیں پڑتا ان جزیات سے جو مخصوص ہے اور معلوم بالمشاہدہ ہے من غیر نظر الی اسبابها۔ کیوں؟ ایک جواب یہ اذ لا یحصل فیها الیقین دائم الکل، جزیات پر جو علم ہے وہ علم جزی ہے یا کلی ہے؟ اور ہم نے کہا کہ معلولات پر علمی کلی سبب سے آئے گا۔ دوسرا جواب کہ ہم نے جو کہا تھا کہ معلول پر علم آئے گا من جہت سبب، کون سا علم؟ علم استدلالی، اور یہاں جو جزیات مادیہ پر علم آیا یہ بدیہی ہے، مع ان الکلام کلام علم استدلالی میں ہے۔ بس یہ بات ختم ہے۔ یہ دوسرے قاعدے پر اعتراض ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اگر موجود معلول نہ ہو، موجود معلول نہ ہو تو اس پر علم یا بین ہوگا جیسے سورج پر، اور یا غیر بین ہوگا، اور کسی طریقہ سے اس پر علم نہیں ہوگا۔ اب اعتراض پڑتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور غیر معلول ہے، اور اس پر علم ہے معلول کی طرف سے، ماں کس طرح؟ الجسم مؤلف وکل مؤلف فلہ مؤلف، الجسم لہو مؤلف، اور مؤلف خدا ہے یا نہیں؟ اب خدا کا اثبات ہوا اور معلول سے ہوا، مؤلف مؤلف عدد اوسط علت ہے اکبر کے لیے۔ آپ نے جو کہا تھا کہ جو موجود معلول نہ ہو اس پر یا علم اصلا نہیں ہوگا یا بین بھی نفسی ہوگا، کسی طریقہ سے نہیں ہوگا۔ اب اعتراض پڑتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور معلول نہیں ہے، اور اس پر علم آیا ہے کس سے؟ معلول کی جانب سے۔ کل جسم مؤلف، ہر جسم مرکب ہے، وکل مرکب فلہ مرکب، اس کے لیے ایک مؤلف ہے، نتیجہ دیتے ہے الجسم لہو مؤلف۔ بات سمجھ میں؟ اب مؤلف جو ہے وہ معلول ہے یا علت ہے؟ مؤلف علت ہے، اور آپ نے کہا کہ جو معلول نہ ہو علت اس پر علم اصلا نہیں ہوگا، یہاں علم اس پر معلول کی طرف سے آیا، مؤلف معلول ہے اور علت بنا وجود مؤلف کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو
تو مصنف کہتے ہیں مجھے دھوکہ نہ دو، یہاں الجسم مؤلف وکل مؤلف فہو مؤلف یا لہو مؤلف؟ لہو مؤلف. تو یہاں محمول فی الکبریٰ مؤلف ہے یا زی مؤلف ہے؟ اور زی مؤلف تو معلول ہے، زی مؤلف تم خدا نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ کل جسم مؤلف وکل مؤلف فلہو، لہو مؤلف کا معنی کیا ہے؟ فہو ذو مؤلف، اور ذو مؤلف خدا ہے یا تم ہو، اور ہم تو معلولات ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَأَمَّا الْإِسْتِدْلَالُ، اور ارچی استدلال بوجود المعلول جو مؤلفوں نے علی ان لہو علت مؤلف پر، تو یقین رکھو یہ استدلال بالعلت علی المعلول، تعلیف مؤلف کی علت ہے زی مؤلف ہونے کے لیے. کقولنا الجسم مؤلف وکل مؤلف فلہو، وَإِنَّ الْأَوْسَطَ حد اوسط اس میں جو تعلیف ہے وہ علت ہے نفس الامر میں، مؤلف کے لیے یا ذل مؤلف کے لیے؟ کیا بات؟ کیوں مؤلف بالفتحہ محتاج ہے اور علت احتیاج کا التعلیف. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا السَّبِيلُ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا، ہاں مصنف نے کہا تھا لا ينتج، اللہ نتیجہ نہیں بنایا جا سکتا کسی دلیل کا، کسی. تو اس پر شرح میں اعتراض ہوا تھا العالم متغیر وکل متغیر حادث، فالعالم او کل حادث فلہ محدث یا صانع. بات سمجھ میں؟ تو مصنف نے کیا کہا تھا کہ یار میں نے جو کہا تھا کہ وجود اللہ دلیل نہیں ہے، نتیجہ نہیں ہے کسی دلیل کا، یعنی دلیل لیمی کا نہیں ہے. اور یہ کون سی دلیل ہے؟ انی وَإِنَّمَا السَّبِيلُ إِلَيْهِ، اور سبیلہ اس بات وجود اور صفات حقیقیہ کا وہ دلائل کاشفہ انیہ ہے. وبالجملہ هذه المطالب، اللہ کی وجود اور صفات کے اثبات بری غیر مستفاد من البرہان ہے. ومتماثلان، مصنف نے کیا کہا تھا کہ معنی لغوی لام یولا لام یالد، کہ اللہ نے کسی کو، کیوں؟ اگر یہ اللہ اس کو جنی تو والد و ولد میں تماثل ضروری ہے، اشتراک الحقیقت اور تقا کہ ایک علت و ایک. اب اگر یہ ولد ممکن ہے تو تکافو تو ہے، وہ واجب علت ہے اور ممکن معلول ہے، لیکن یہ ممکن ہوا واجب ہے. اور اگر یہ واجب ہے تو تماثل تو ہے، دونوں فرد ہے واجب ان کے، لیکن ٹھیک ہے. اس پر اعتراض ہے کہ والد و ولد میں تماثل ضروری نہیں. بسا اوقات عورت سے سانپ پیدا ہوتا ہے تو والدہ انسان ہے اور ولد سانپ ہے، ٹھیک ہے یعنی تو تماثل کہاں ضروری ہے. وَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض میں کہا جائے الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْحَيَّاءُ، حاملہ عورت سے سانپ پیدا ہوتا ہے جیسے اس پر دال مشاہدہ. وَيَتَوَلَّدُ الْبَغَلُ مِنَ الْحِمَارِ، من خر کو چڑھاؤ گھوڑی کے اوپر تو بچہ پیدا ہوگا بغل. تو والد محترم کون ہے؟ خر، اور بیٹا کون ہے؟ خچر. تو وہ تو نوع میں ایک نہیں ہے. فلا یجب التماثل، معلوم ہوا تماثل واجب نہیں ہے والد اور ولد میں. ٹھیک ہے. مصنف جواب دیتا ہے کہ یار تماثل کا معنی صرف اشتراک ماہیتی نوعی میں نہیں ہے. اشتراک فی الماہیت، خواہ ماہیتی نوعی میں ہو یا ماہیتی جنسی میں ہو. اور سانپ عورت کے ساتھ نوع میں شریک نہیں ہے لیکن جنس حیوان میں شریک ہے یا نہیں ہے. اور بغل حمار چاچا کے ساتھ نوع میں شریک نہیں ہے لیکن حیوان جنس میں شریک ہے.
قلنا مراد تماثل سے مشارکت ہے اوصاف ذاتیہ میں، اگرچہ وہ تمام ماہیت متماثلین کا نہ ہو تو شامل ہوا مشارکت فی الجنس کو، نہ اس سے مراد اتحاد فی الماہیت نوعیہ ہے. ٹھیک ہے، باگو